پھر اس کے بعد 2005 میں یعنی یہ الگ حصہ ملتا تھا، تو گزشتہ حصے کے جو مخطوطہ کو یعنی کہ لاکھوں میں جو تھے اس میں سے وہ ایک دانشور ہے محقق ڈاکٹر عیسیٰ حمیری، یہ محکمہ اوقاف کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں. تو انہوں نے پھر پہلی بار یہ جو گم شدہ حصہ تھا اس کو اس کتاب کے ساتھ شائع کیا، اور پھر یہ 2006 میں اس کا باقاعدہ اردو ترجمہ علامہ عبدالحکیم شرف قادری انہوں نے کیا. پھر اس کے بعد باقاعدہ المکتبۃ النور بریلوی شریف کا جو مکتبہ ہے اعلیٰ حضرت عرس مبارک پر باقاعدہ اس کو یعنی کہ لوگوں تک پہنچایا گیا. تو یہ حدیث موجود ہے، اس کی سند موجود ہے. مصنف ابن عبد الرزاق، میں نے اس حدیث کی تحقیق بیان کر دی ہے، بعض لوگ اس کے انکاری بھی ہیں، بہرحال میں نے سند کے ساتھ میں آپ کو ذکر کروں گا. مصنف ابن عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے میں نے امام معمر سے نقل کی ہے. امام معمر فرماتے ہیں کہ اس روایت کو میں نے امام محمد بن منقدر سے سنا ہے، اور امام محمد بن منقدر فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ میں نے حضرت جابر سے سنی ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سوال کیا تھا، میں نے خود حضور سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا. کیا سوال کیا؟ مصنف ابن عبد الرزاق لکھتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلق اللہ، یا رسول اللہ، اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ تو اب یہاں پر ایک بات میں ذرا محبت سے کرتا جاؤں. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، توجہ رکھیے گا، بڑا سرور آئے گا، بڑا ایک مزہ آئے گا اس روایت کو سننے میں بھی. صحابہ کا جب حضرت جابر نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کی تخلیق فرمائی ہے، تو صحابہ کا اس سے پتہ چلتا ہے یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا ہے. اللہ نے عطا فرمایا. کیوں؟ اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا حضور کو علم غیب نہیں ہے تو حضرت جابر سوال ہی نہ کرتے، پوچھتے نہ. ان کا اگر یہ ذہن ہوتا، ان کا یہ نظریہ ہوتا کہ حضور معاذ کچھ نہیں جانتے تو آپ سوال ہی نہ کرتے. سوال سے پتہ چلتا ہے. میں نے یہ دوبارہ اس سند کو بیان کرتا ہوں. مصنف ابن عبد الرزاق نے امام محمد سے نقل، امام معمر سے، امام معمر امام محمد بن منقدر سے، انہوں نے حضرت جابر سے، حضرت جابر فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جابر ہوا نور نبی کا من نورہ، اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اب یہاں پر محبت کی بات بھی کرتا چلوں، لفظوں پر ذرا غور کریں حسن کتنا ہے. حضور نے فرمایا کہ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں ہمارا نبی، آپ بھی کہتے ہیں ہمارا نبی، میں بھی کہتا ہوں ہمارا نبی، پوری کائنات یہ کہتی ہے ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہر ایک کہتا ہے ہمارا نبی، لیکن قربان جاؤں جابر تیری عظمت پر، تجھے میرے محبوب نے فرمایا کہ اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. محبوب نے فرمایا جابر تیرا نبی، بڑے محبت میں حضور نے جملے ارشاد فرمایا. اب حضرت جابر نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب مل گیا، بات ختم ہوگی. لیکن نہیں، مصنف ابن عبد الرزاق نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پھر یہاں پر اختتام نہیں فرمایا، کیونکہ حضور سے اگر کوئی تھوڑا مانگتے تھے نا تو حضور ڈھیروں عطا فرماتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. تھوڑا مانگتے تھے حضور ڈھیروں عطا فرماتے. سوال حضرت جابر نے کیا حضور سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟
محبوب نے جواب عطا فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. بات ختم ہو گئی تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ جابر تو یہ پوچھتا ہے سب سے پہلے کس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا؟ میں محمد یہ بھی جانتا ہوں اس کے بعد کس چیز کی تخلیق ہوئی، پھر کس چیز کو پیدا فرمایا. بڑی تفصیل سے مصنف ابن عبد الرزاق نے اس روایت کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خلق فیہ کل امر وخلق بعدہ کل شیء. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ جل جلالہ نے ہر بہتر چیز کو تیرے نبی کے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر ہر چیز کو اللہ نے تیرے نبی کے نور کے بعد پیدا فرمایا. پھر حضور نے فرمایا، مصنف ابن عبد الرزاق لکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وحین خلقہ اللہ تعالی اقامہ اللہ فی مقام القرب. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ جل جلالہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو اللہ نے پھر اس نور کو، میرے نور کو مقام قرب میں رکھا، اپنے قرب میں رکھا. یا رسول اللہ، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسنا کتنی دیر یا رسول اللہ آپ وہاں آپ نے قیام فرمایا؟ حضور نے فرمایا اسنا عشر الف سنۃ. اللہ نے میرے نور کو مقام قرب میں 12,000 سال تک قیام کروایا. یا رسول اللہ، پھر حضور نے فرمایا ثم جعلہ اربعۃ اقسام. اللہ نے پھر میرے نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا. یا رسول اللہ، پھر کیا ہوا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ فخلق العرش من قسم والکرسی من قسم وحملت العرش وخزنت الکرسی من قسم. میرے محبوب نے فرمایا کہ پہلی قسم سے اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا، دوسری سے اللہ جل جلالہ نے کرسی کو پیدا فرمایا، اور نور کے تیسرے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اور کرسی کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا. یا رسول اللہ، وہ چوتھے حصے کا کیا بنا؟ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے ثم اقام الجزء الرابع. اللہ جل جلالہ نے پھر اس نور کے چوتھے حصے کو قیام کروایا. یا رسول اللہ، کہاں قیام ہوا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فی مقام الحب، مقام حب میں قیام ہوا. کتنا عرصہ ہوا؟ اسنا عشر الف سنۃ، 12,000 سال تک یہ قیام ہوا. یا رسول اللہ، پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب مقام حب میں 12,000 سال قیام مکمل ہوا تو اللہ نے ثم جعلہ اربعۃ اقسام، پھر اس کو 4 حصوں میں بانٹ دیا، 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے حصے سے فخلق اللوح من قسم. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا والقلم من قسم والجنة من قسم. پہلے حصے سے اللہ نے لوح کو پیدا فرمایا، دوسرے سے قلم کو زندگی عطا فرمائی، اور میرے نور کے تیسرے حصے سے اللہ نے جنت کو زندگی عطا فرمائی ہے، جنت کو پیدا فرمایا. اب ذرا غور کریں، قلم کو جو زندگی ملی وہ میرے نبی کے نور کے صدقہ سے ملی ہے. اب صحیح روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب اللہ جل جلالہ نے قلم کو پیدا فرمایا تو اللہ نے قلم کو حکم فرمایا کہ اکتب لکھ. قلم نے عرض کی مالک کا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا ما کان وما یکون، جو ہو گیا وہ لکھ دے. آدم صفی اللہ اس سے پہلے، یعنی جو ہو گیا وہ لکھ دے، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی لکھ دے، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے. صحیح روایت آتی ہے کہ قلم نے جنبش کی لکھنا شروع کیا، جو ہو گیا وہ بھی لکھ دیا، جو ہو رہا تھا وہ بھی لکھ دیا، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دیا. اب ذرا غور کریں، قلم کا علم اتنا ہے کہ جو ہو گیا تو وہ بھی لکھ دیا. اللہ نے اتنا علم